बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जाफर एक्सप्रेस वाक़े के हवाले से उन्होंने मीडिया के साथ तफसीलात शेयर की। उसके बाद कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये दावे किए जा रहे हैं, खबरें चलाई जा रही हैं कि यरगमाली अभी भी मौजूद है। इसके बाद शहर इक़्तिदार की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है? देखें, ये जब ज़ाहिर है कि वाक़या हुआ था, इस वाक़े के आगाज़ में ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था, और उससे पहले भी जो बन्नू अटैक हुआ, बन्नू अटैक के अलावा भी कुरम के वक्त से, वहाँ हालात ख़राब होने के वक्त से एक बात बड़ा सर्कुलेट कर रही थी कि ईद के बाद मुमकिन तौर पर कोई अनअनाउंस्ड किस्म का ऑपरेशन जो है बड़े मैसिव लेवल के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में शुरू हो सकता है। तो हम जरा इस वीडियो में ना ओवरऑल स्केच एक देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है, और फिर जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या मैसेज सामने आ रहा है, और जो ये दावे किए जा रहे हैं कि नहीं जनाब अभी भी यरगमाली मौजूद है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। और फिर मेरी गुफ्तगू हुई है इमरान खान के दो करीबी साथी जो हैं, वो भी इस वक्त उनकी नकलो हरकत अचानक से महदूद होगी, और दोनों बड़ा की रोल जिन्होंने प्ले करना था इस तमाम मामले में, जो अपोजिशन ने तहरीक चलाने की इमरान खान ने बात की थी कि ईद के बाद जी थ्रेट अलर्ट्स कुछ चल रहे हैं, वो भी जब आप साथ जोड़कर देखें, जो लाहौर में अभी चंद घंटे पहले वाक़या हुआ है और इस्लामाबाद की सूरत हाल, इस तमाम का ज़रा अहाता कर लें, क्योंकि 11 मार्च को जब जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ तो उस वक्त की बात तो शुरू हो गई थी ऑब्वियसली कि ये इतना बड़ा और मैसिव लेवल का वाक़या पॉइंट होगा कि इसके नतीजे में आपको बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा, और कुछ डेवलपमेंट्स हो गई जो हम आने वाली वीडियोस में, खासतौर पे चाइना से रिलेटेड, जी वो हम फिर आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। रमजान का महीना शुरू हुआ, उस वक्त तक इस्लामाबाद में जो लोग कम्यूट कर रहे थे वो ये बता सकते हैं कि रमजान के आगाज पर ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अच्छा, आज जब आप जाते हैं तो आपको अचानक से नए इजाफी कुछ नाके नजर आते हैं, एक हाइटेंड सिक्योरिटी नजर आती है, मार्केट्स के करीब उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर इजाफी सिक्योरिटी जो है, इजाफी सर्वेलेंस, पुलिस का गश्त, पेट्रोलिंग आपको ज्यादा नजर आती है। और ये अचानक से क्या हुआ है? अच्छा, 4 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस करते हैं। उस एड्रेस के फौरन बाद जो है उसी में वो शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का कि दाइश का एक ऑपरेटिव पाकिस्तान ने उनके हवाले कर दिया, एबिगेट अटैक का जो उन्होंने मास्टरमाइंड करार दिया कि वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स। अब वो मास्टरमाइंड था या नहीं था, ये गलत से बहस शुरू होगी। अलबत्ता जब ये चीज़ सामने आई थी उसी वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि अब थोड़ा सा ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी जो है वो आपको बीफ अप होती हुई नजर आएगी, और वो करनी पड़ेगी। लामहला एक ज़ाहिर है कि रिटेलिएशन और इस किस्म की चीज़ें सामने आ जाती हैं। उसके फौरन बाद और उसी के अराउंड आपने देखा होगा कि अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट की पाकिस्तान के हवाले से, और थ्रेट लेवल वो बताया, अगर चाहिए एक नॉर्मल एक्सरसाइज होती है जी। अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोपीय ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से, दीगर ममालिक के हवाले से, बॉर्डर रीजन्स के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके एरियाज़ में जाने के हवाले से, फिर जब कोई त्यौहार होता है, कोई मौका होता है, मुहर्रम है, बाकी अदरवाइज जो जुलूस जिनमें निकलते हैं या पब्लिक गैदरिंग और एक्टिविटी होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उसके बाद ये सब कुछ वो करते हैं। लेकिन इस मरतबा ये लग रहा था कि ये रिलेटेड इसी मामले से है कि जैसे ये दाइश वाला मामला हुआ उसके साथ ही ये अलर्ट जो है वो आ गया। अब जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि TTP ने स्प्रिंग ऑफेंसिव अनाउंस किया है। अच्छा, और कोई ऑपरेशन खंदक की बात चल रही है कि वो होगा, और उसमें थ्रेट अलर्ट जो है वो जाहिर है कि उनकी तरफ से जो टारगेट कहा गया है कि वो टारगेट में आपको टू बी वेरी प्रिसाइज, और फिर इस्लामाबाद पुलिस की तरदीद जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनकी क्या आई। कि पाकिस्तान का अब जो चल रही है खबर वो ये चल रही है कि पाकिस्तानी तालिबान लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट TTP हैज अनाउंस्ड अ स्प्रिंग ऑफेंसिव डब्ड अल खंदक against Pakistani security forces. According to the statement, well-trained fighters equipped with modern weaponry will be deployed to carry out attacks, including targeted attacks, guerrilla raids, suicide and sniper attacks. अब इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपको पता है कि जैसे ही स्प्रिंग ऑफेंसिव, शदीद सर्दी ख़त्म होती है, उसके बाद जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होता है उसको स्प्रिंग ऑफेंसिव, और फिर मैसिव लेवल के ऊपर हर साल जो है वो आप कोई अब ज़ाहिर है 15-20 साल हो गए ये चीज़ें आपके सामने आती हैं, ये सामने आता है। और उसके बाद पता चलता है कि लाहौर में
اب سے چند گھنٹے پہلے ایک سوسائڈ بامبر جو ہے وہ اس کو مارا گیا. اچھا. ہاں, ابھی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے CTD, اس نے کارروائی کی ہے اور لاہور میں, اب اس کی ظاہر ہے کہ آپ جا کے دیکھیں گے بڑی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں کہ ایک اس کا ساتھی تھا وہ زخمی حالت میں فرار ہو گیا, ایک کو جو سوسائڈ بامبر تھا اس کو مار دیا گیا ہے, اس کے ساتھ جو جیکٹ تھی وہ بھی موجود تھی, اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے کہا کہ حافظ شمس اس کا نام تھا اور TTP سے اس کا تعلق تھا. اب جب اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں, اسی دوران جو ہے وہ میری بات ہوئی صاحبزادہ حامد رضا سے. تو حامد رضا صاحب نے بتایا کہ وہ تو اسلام آباد میں موجود نہیں ہے, اور وہ انہوں نے پھر سچویشن بتائی. انہوں نے کہا کہ اب آپ ادروائز بھی دیکھیں اسلام آباد میں فار ایگزامپل پارلیمنٹ لاجز ہے. پارلیمنٹ لاجز سب کو معلوم ہے کہ بہت ہی سیکیور ایریا میں موجود ہے, ریڈ زون میں, ریڈ زون ہے, اور اب تو ریڈ زون گیٹڈ ہے, اس کے داخلی راستوں پہ اجازت لینا پڑتی ہے نا, دروازے موجود ہیں, آپ ایسے نہیں جا سکتے. وہاں پر ود ان دی ریڈ زون بھی ناکوں کا اور نفری کا اضافہ کیا گیا, اور ادروائز بھی. تو جو تھریڈ لیول ہے ایک جس قسم کا آیا ہے, اس پہ علامہ راجہ ناصر عباس ہیں, صاحبزادہ حامد رضا ہیں, ان کو ان کی جماعتوں نے اور اپنا انٹرنلی ظاہر ہے کہ سیکٹرین وائلنس بھی ہو سکتی ہے, کہ پشاور کے حوالے سے بھی ایک الرٹ چل رہا ہے. تو انہوں نے اپنی کوئی نقل و حرکت جو ہے اس کو محدود کر لیا ہے. اسلام آباد پولیس ادروائز بات کر رہی ہے. اب اسلام آباد پولیس کا کیا ہے کہ اسلام آباد میں رمضان المبارک کی مناسبت سے معمول کے مطابق سیکورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے. پبلک سیفٹی کے پیش نظر اضافی ناکہ جات اور پیٹرولنگ پلان تشکیل دیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر تھریٹ الرٹ کی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں. تھریٹ الرٹ کی افواہیں صرف منفی پروپیگنڈا ہے. رمضان المبارک میں سحری و افطاری, نماز اور تراویح کے اوقات میں ہر سال کی طرح اضافی سیکورٹی کور مہیا کیا گیا ہے. اسلام آباد میں مذہبی مقامات کے علاوہ مارکیٹس کے لیے بھی رمضان المبارک میں سیکورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے. شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے. ظاہر ہے کہ حکومت کا, اداروں کا تو یہ آئیڈیا ہوگا نا کہ ظاہر ہے کہ ایسے خوف و ہراس نہ پھیلے اور آپ کو کریں, بٹ ادروائز سچویشن جو ہے وہ خاص طور پر یہ جو ثانیہ جعفر ایکسپریس ہوا ہے اور بنو اٹیک ہوا ہے, اور ادروائز جو اس وقت KP اور اس بلوچستان سے جس قسم کے انسیڈنٹس کی اطلاعات ہیں, تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ قوی امکان ہے کہ اب بہت, چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے غیر اعلانیہ ہو, لیکن بڑے لیول کے اوپر, میسو لیول کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. اب آپ اس کو ایک پراپر آپریشن کا نام دیں یا نہ دیں, چاہے وہ IBOs ہوں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جنہیں ہم کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب ذرا اس میں دیکھیں کہ جو گفتگو DGI SPR نے کی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ بات چل رہی ہے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر. اچھا, صرف بات یہ نہیں چل رہی کہ یرغمالی ابھی بھی موجود ہے, پھر کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے یہ انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے یا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو یرغمالی رہ گئے تھے, موجود تھے, ان کو مار دیا گیا ہے. اس قسم کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. اب ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس کیا کہ مشرقی پڑوسی بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا مین سپانسر ہے. اچھا, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب جو اصل آپ کو کرنے کی بات ہے بھارت کی طرف رخ کریں کہ BLA کے پیچھے کون ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ, اس کے اوپر تو ذرا پہ زور دیں, تو وہ وہاں پر ان کی لب گشائی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. مسلم لیگ نون کا ہے تھوڑا سا ایشو نا. تو آج انہوں نے جب ڈیٹیلز شیئر کی نا, انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بات کی. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھارتی میڈیا جعلی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا رہا اور دہشت گردوں کی پروپیگنڈا ویڈیوز دنیا کو دکھاتا رہا. پھر جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ گفتگو, کیونکہ اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ منظم انداز میں کارروائی کی. جعفر ایکسپریس واقعہ انتہائی دشوار گزار علاقے میں پیش آیا. ٹرین سے پہلے دہشت گردوں کی بڑی تعداد نے FC چیک پوسٹ پر حملہ کیا جہاں FC کے 3 جوان شہید ہوئے. انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں نے IED کی مدد سے ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑایا اور مسافروں کو ٹرین سے اتار کر ٹولیوں میں تقسیم کیا. سوشل میڈیا پر ٹرین واقعے کی AI سے جعلی ویڈیوز بنائی گئیں. بھارتی میڈیا AI ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ جعلی ویڈیوز کے ذریعے پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی. بھارتی میڈیا نے جھوٹی ویڈیوز سے ملکی تشخص خراب کرنے کی کوشش کی. دہشت گردوں نے پھر انہوں نے پوری تفصیل دی کہ 11 مارچ کی رات یرغمالیوں کے گروپ کو لسانی بنیاد پر چھوڑ دیا, جس کی کچھ لاجسٹک وجوہات تھے کیونکہ اتنے لوگوں کو قابو نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ کہ انہیں خود کو انسانیت دوست ہونے کا تاثر دینا تھا.
پھر دہشت گردوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ٹرین پر چھوڑا، ایک بڑی تعداد پہاڑوں میں اپنے ٹھکانوں کی جانب چلی گئی، جن کی نگرانی کرنے کے بعد سیکورٹی فورسز نے انہیں نشانہ بنا کر ختم کیا، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے، اس کی تفصیلات شیئر کیں۔ پھر زرار کمپنی نے آپریشن کی کمان کب سنبھالی، 12 مارچ کی دوپہر، اور جو خودکش بمبار ہیں ان کو سنائپر کی مدد سے نشانہ بنایا تو یرغمالیوں کو پھر بچ نکلنے کا موقع ملا۔ پھر انہوں نے پوری وہ تفصیل بتائی، کچھ ویڈیوز شیئر کیں، اس میں ظاہر ہے کہ جو تمام تر تفصیلات ہیں، 33 دہشت گرد مارے گئے، 26 جو ہے وہ سویلینز اور ملٹری پرسونل جو وہاں پر موجود تھے، وہ ساری تفصیلات شیئر کی۔ اب جو اس کے حوالے سے جو ایک ظاہر ہے کہ یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں نا، وہ 90s کے دور میں اگر آپ رہتے ہو نا تو پھر آپ ایسی فوک سٹوریز کے اوپر یقین کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر تو یہ دعویٰ درست ہے کہ یرغمالی ابھی بھی موجود ہیں یا یرغمالیوں کو مار دیا گیا ہے، یہ آپ کے پاس جس پاس کیا پڑا ہوا ہے؟ موبائل فون ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں بھی موبائل فون ہے، اور ہر موبائل فون پہ کیمرہ بھی موجود ہے۔ تو اب تک انہوں نے ویڈیوز وائرل کر دی تھی، ہاں سب سے آسان طریقہ۔ ہاں تو وہ جتنے بھی یرغمالی اگر موجود ہیں ان کی کوئی ویڈیو آ چکی ہوتی ہے، اس سے بہترین تو موقع نہیں تھا نا کہ آپ نے ترجمان پاک فوج کو اگر آپ غلط ثابت کر دیں تو آبویسلی پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ایک انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے موجود تھے، لوکل میڈیا کے تھے، ان کے سامنے اس کی ساری تفصیلات جاری کی گئی، اور پھر یہ کہنا کہ نہیں جناب نہیں ہوا، تو اس کے بیک اپ کے ایویڈنس کے طور پہ کوئی ایک چھوٹی سی ویڈیو، کوئی تصویر، کوئی نام، کوئی شناختی کارڈ نمبر، ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ صرف آپ دیکھیں کہ دعوے سامنے آ رہے ہیں، بٹ یہ دیکھیں اس تمام چیز سے ہٹ کے آپ اوور آل اس وقت اگر سچویشن دیکھیں، اسلام آباد پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، رمضان ہے، ہم معمول میں کرتے ہیں، ہم جو معمول کے مطابق ٹھیک ہے، جو مارکیٹس ہوتی ہیں، آپ جناب رش پڑ جاتا ہے مغرب کے بعد، آپ F10 ان جگہوں پر آپ مارکیٹس میں جائیں، F11 ہے، وہاں پر یقیناً ہر سال یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو اضافی ناکے ہیں، جو اضافی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے، اور پھر جو میری گفتگو ہوئی بتا رہا ہوں میں کہ صاحبزادہ حامد رضا سے، اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ ہی موجود تھے غالباً علامہ راجہ ناصر عباس بھی، انہوں نے بھی یہ بتایا۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان، ان کے حوالے سے تھریٹ الرٹ ریسنٹلی جاری ہوا تھا۔ پھر جو کوڑا خٹک کا انسیڈنٹ ہے، تو اوور آل جو سچویشن ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ خاص طور پہ جو آنے والے دن ہیں ان میں احتیاط برت رہی ہے، احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور یہ رمضان کے فوراً بعد obviously ایک ہائٹنڈ آپ کو جو ہے وہ نمبر آف آپریشنز وہ ان ایریاز میں خاص طور پر کے پی اور بلوچستان میں ہوتا ہوا نظر آئے۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔